بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ انہی میں ایک ذکر حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، اور ان کا ذکر قرآن پاک کی تقریباً 11 پاروں میں مختلف صورتوں اور مختلف رکوعوں میں آیا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، پھر 13 برس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت دی، جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر گئے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم علیہ السلام بچھڑے کا بھونا ہوا گوشت لائے۔ وہ تو فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک تھے، اگرچہ بظاہر انسان نظر آتے تھے۔ انہوں نے گوشت کی طرف التفات بھی نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ میرے دشمن ہوں گے، کیونکہ اس وقت کسی سے جس کو دشمنی ہوتی تھی اس کے ہاں کچھ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ ان فرشتوں نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ گوشت کی طرف نہیں بڑھے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور خوف کھایا۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کرو، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی۔ بس ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی، کہ تیرا بیٹا اسحاق ہوگا اور پوتا یعقوب ہوگا۔ بیوی نے کہا، میں کیا جنوں گی، میں تو بوڑھیا ہو گئی ہوں، اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا ہے، واقعی یہ تو تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی قابل تعریف اور حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ بہت بزرگ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر وارد ہوئے اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بڑی تعظیم کی اور ان کی مہمانداری کی۔ جلدی بچھڑے کا گوشت گرم پتھروں پر سینک کر، یعنی کباب بنا کر لائے، اور دسترخوان پر خود بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور آپ کی بیوی سارہ کھلانے پلانے میں مشغول ہوئیں، چونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، اور کھانا کھا کر الحمدللہ کہنا، یہ اس کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، پھر آپس میں کہانی الواقع یہ اس بات کے قابل ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو اپنا خلیل بنائے۔ اب بھی انہوں نے جب کھانا شروع نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیالات گزرنے لگے۔ حضرت سارہ کھڑی ہوئی تھی، ان کی باتوں سے ان کو ہنسی آ گئی۔ فرشتوں نے اصل بات بتا دی کہ ہم انسان نہیں، فرشتے ہیں، ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو ہلاک کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دے دی کہ اس نا امیدی کی عمر میں حضرت سارہ کے ہاں بچہ ہوگا۔ بی بی سارہ نے تعجب کیا کہ میں بوڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، کیسے بچہ ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ خدا کے کاموں میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، تم پر خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ اے گھر والو، بیٹے کے بعد پوتا یعقوب علیہ السلام بھی ہوگا۔ اس کے 7 دن بعد حضرت سارہ کو حمل ہوا، اور 9 ماہ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی تعریف بیان کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخش کے
بلا شبہ میرا پروردگار ضرور دعا کا سننے والا ہے۔ اے پروردگار مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والے بنا دے۔ اے پروردگار ہماری دعا سن۔ اے ہمارے رب تو مجھ کو اور میرے والدین اور ان کل مومنین کو قیامت کے دن بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ازلی مشرک ہے، اس کے لیے دعا کا کارگر نہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام نے والد کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ سورۃ زاریات میں ارشاد ہے وَبَشَّرُهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بشارت دی اس کو کہ ایک سمجھدار لڑکے کی۔ اور اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سورہ حجر میں بھی ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بلا شبہ ہم تجھ کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دینے والے ہیں۔ بہرحال حضرت اسحاق علیہ السلام 8 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ختنہ کرا دیا۔ اسحاق سے ہنسنے والا ان کی پیدائش سے حضرت سارہ کو مسرت اور شادمانی ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھتیجے بتویل کی نہایت خوبصورت لڑکی رفقہ سے کرا دی۔ رفقہ کے شکم اطہر سے 2 فرزند پیدا ہوئے، عیسو یا عیس اور دوسرے حضرت یعقوب۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی محبت بڑے لڑکے کے ساتھ تھی اور والدہ حضرت رفقہ کی محبت چھوٹے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نہایت بوڑھے ضعیف البصر ہو گئے تو اپنے بڑے لڑکے سے فرمایا کہ شکار کر کے لا اور مجھے اچھا کھانا کھلا، میں تیرے لیے برکت کی دعا کروں گا، کیونکہ وہ شکاری تھا۔ حضرت رفقہ سن رہی تھی کیونکہ انہیں چھوٹے لڑکے یعقوب علیہ السلام سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے عمدہ کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے والد برگزار کے سامنے رکھا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے برکت کی دعا کی۔ حضرت ایسس بن جب شکار کر کے آیا اور یہ ماجرا سنا تو اس کو یہ بات نہایت ناگوار گزری۔ پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگا۔ والد نے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ تو اپنے ماموں کے ہاں چلا جا جس کا نام لابان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ پہلے تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہمیشہ مکہ مکرمہ آتے جاتے رہتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے رہتے تھے۔ جب آخری عمر میں بالکل ضعیف ہو گئے اور نظر بھی بالکل ختم ہو گئی تو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ وفات کے وقت عمر مبارک 160 سال تھی۔ اپنی والدہ ماجدہ بی بی سارہ کی قبر مبارک کے پاس ملک شام کنعان شہر میں دفنائے گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا ہے رب العزت ان حضرات کو اپنی شایع نشان جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔